اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت اور امامت کا بیان، قرات کا بیان اور عورتوں کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ جماعت اور امامت کا بیان۔ جماعت سنت مؤکدہ ہے، اس کی بڑی تاکید آئی ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ بغیر جماعت کی نماز سے جماعت والی نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، بلا عذر ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گناہ گار اور سزا کے لائق ہے، اور جماعت چھوڑنے کی عادت ڈالنے والا فاسق ہے، جس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ جمعہ و عیدین میں جماعت شرط ہے، یعنی بغیر جماعت کے یہ نمازیں ہوگی ہی نہیں۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، یعنی محلے کے کچھ لوگوں نے جماعت سے پڑھی تو سب کے ذمے سے جماعت چھوڑنے کی برائی جاتی رہے گی، اور اگر سب نے جماعت چھوڑ دی تو سب نے برا کیا۔ رمضان شریف میں وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا مستحب ہے، سنتوں اور نفلوں میں جماعت مکروہ ہے۔ عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں، خواہ دن کی نماز ہو یا رات کی، جمعہ کی ہو یا عیدین کی، عورت چاہے جوان ہو یا بوڑھی۔ ویسے ہی عورتوں کو ایسے پروگراموں میں جانا بھی ناجائز ہے جہاں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو، ایک مقتدی ہو اور ایک امام، مگر اس حالت میں مقتدی امام کی دائیں طرف کھڑا ہو، اور جب دو مقتدی ہوں تو امام کو آگے بڑھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ دو مقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں۔ امام کے برابر کھڑے ہونا مکروہ تنزیہ ہے۔ دو سے زیادہ کا امام کے بغل میں کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ امام ہونے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو نماز و طہارت وغیرہ کے احکام سب سے زیادہ جانتا ہو، بشرطے کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ پھر وہ شخص جسے قرآن زیادہ یاد ہو اور اچھا پڑھتا ہو۔ اگر بہت سارے لوگ ان باتوں میں برابر ہوں تو وہ شخص زیادہ حقدار ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو۔ اگر اس میں بھی برابر ہوں تو زیادہ عمر والا، پھر جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں، پھر زیادہ تہجد گزار۔ غرض کے چند آدمی برابر درجے کے ہوں تو ان میں جو شرعی حیثیت سے فوقیت رکھتا ہو وہی زیادہ حقدار ہے۔ رافضی، خارجی اور دوسرے تمام بد مذہبوں کے پیچھے نماز ناجائز و گناہ ہے۔ اگر غلطی سے پڑھ لی تو پھر سے پڑھے، اگر دوبارہ نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ قرات کا بیان۔ قرات یعنی قرآن شریف پڑھنے میں اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر بہرا نہ ہو اور شور و غل نہ ہو تو خود اپنی آواز سن سکے۔ اگر اتنی آواز میں بھی نہ ہو تو قرات نہیں ہوئی اور نماز بھی نہ ہوگی۔ مسئلہ: فجر میں اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور جمعہ و عیدین و تراویح اور رمضان کی وتر میں امام پر جہر کے ساتھ قرات کرنا واجب ہے۔
اور مغرب کی تیسری رکعت میں، اور عشاء کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں، اور ظہر و عصر کی سب رکعتوں میں ایسا پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ جہر کا معنی یہ ہے کہ اتنی زور سے پڑھے کہ کم سے کم صف میں قریب کے لوگ سن سکیں، اور ایسا پڑھنے کا معنی ہے کہ کم سے کم خود سن سکے۔ جہری نمازوں میں اکیلے کو اختیار ہے، چاہے زور سے پڑھے چاہے ایسا، مگر زور سے پڑھنا افضل ہے۔ قرآن شریف الٹا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، مثلا یہ کہ پہلی رکعت میں قل هو اللہ اور دوسرے میں تبت یدا پڑھنا، درمیان میں ایک چھوٹی سورت چھوڑ کر پڑھنا مکروہ ہے، جیسے پہلی میں قل هو اللہ اور دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھے، اور درمیان میں صرف ایک سورت قل اعوذ برب الفلق چھوڑ دی۔ لیکن ہاں، اگر درمیان کی سورت پہلے سے بڑی ہو تو درمیان ایک سورت چھوڑ کر پڑھ سکتا ہے، جیسے والتین کے بعد انا انزلنا پڑھنے میں حرج نہیں، اور اذا جاء کے بعد قل هو اللہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ عورتوں کی نماز۔ عورتوں اور مردوں کی نماز میں زیادہ فرق نہیں، قوما واضح رہے، اگر ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا ہو تو پہلے اس کو صاف کر لیں، اگر ناخن پر نیل پالش کا رنگ لگا ہوا ہو تو اس کو بھی صاف کر لیں، کیونکہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، جس کی وجہ سے نہ تو وضو ہوگا اور نہ نماز ہوگی۔ تکبیر کے لیے ہاتھوں کو صرف کندھے تک اٹھائے۔ تکبیر تحریمہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ عورتیں اکثر بے وجہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، حالانکہ دوسرے کاموں کے لیے چلتی پھرتی ہیں۔ جب تک خاص مجبوری نہ ہو بیٹھ کر نماز پڑھنا ٹھیک نہیں۔ نماز نہیں ہوتی، ہاں کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کھڑی نہیں ہو سکتی، یا کھڑی ہوتی ہی سر میں چکر آ جاتا ہو، یا گر پڑنے کا ڈر ہو تو بیٹھ کر پڑھنا ٹھیک ہے۔ نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھنا درست ہے، مگر بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملے گا، اس لیے نفلیں بھی کھڑی ہو کر پڑھنا بہتر ہے۔ عورتوں کو پردے میں چھپائے رکھے، ہاتھوں کو پردے میں چھپائے رکھے۔ قیام، عورتوں کو ہمیشہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، سینے کے نیچے ناف پر نہیں باندھنا چاہیے، اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے گٹے پکڑنے کی بجائے صرف دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا کافی ہے۔ رکوع میں عورت صرف اتنا جھکے کہ ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لے، ہاتھوں کو جسم کے قریب رکھے اور انگلیوں کو نہ زیادہ کسے نہ زیادہ ڈھیلا رکھے۔ جلسہ، قعدہ یا جلسہ میں دونوں پاؤں کو دائیں جانب نکال کر بیٹھنا چاہیے تاکہ دائیں ران بائیں ران پر آ جائے اور دائیں پنڈلی بائیں پنڈلی پر رہے۔ عورتوں کو سجدے میں پیٹھ رانوں سے اور بغل زانوں سے ملا کر رکھنا چاہیے، اور کونی اور کلائی زمین پر نکالنا چاہیے، اور دونوں پیروں کو کھڑا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ پست کر لینا چاہیے۔ عورت کو ہمیشہ آہستہ آواز میں قرات کرنی چاہیے۔ کسی نماز میں بھی ان کو بلند آواز میں قرات کرنے کی اجازت نہیں۔ سلام، قعدہ، دعا، عورت کسی نماز کو تیز آواز سے نہ پڑھے۔ عورتوں پر نماز جمعہ فرض نہیں، عورتوں پر نماز عیدین واجب نہیں ہے، عورت صرف عورتوں کی ہی امامت کر سکتی ہے، اگرچہ عورتوں کی جماعت مکروہ تنزیہ ہے۔ اگر عورت امام بنے گی تو اسی صف میں کھڑی ہوگی، آگے نہیں۔